جماعت احمدیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے ہاں خلافت کا نظام ہے اور یہ ان کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ خلافت کیا ہے اور کیا واقعی جماعت احمدیہ کے نظام کو خلافت کہا جا سکتا ہے؟ خلافت جو ہے وہ اصل میں اٹ از اے پولیٹیکل کانسیپٹ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو حاکم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے، ان معنوں میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا اور دنیا کا اقتدار استعمال کرتا ہے۔ تو یہ خلیفہ امیر المومنین کے معنی میں ہے، اور اس کے لیے ایک منظم معاشرہ اور ریاست کا ہونا اور حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ تو خلیفہ جو ہے وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل کانسیپٹ ہے جس میں ریاست کا اور اقتدار کا تصور وابستہ ہے۔ تو ان معنوں میں قادیانیوں کے پاس نہ کوئی ریاست ہے اور نہ کوئی اقتدار ہے، اور وہ تو خود دوسروں کے طفیل دوسرے کے ملکوں میں جا کے پناہ لے کے کچھ مکانوں میں یا کوٹھی میں یا جگہ میں، پاکستان میں بھی وہ ایک خاص شہر میں تھوڑی سی جگہ پہ رہتے تھے، چھوٹا سا شہر ہے۔ تو یہ ان معنوں میں خلافت نہیں ہے۔ خلیفہ وقت جی یہ تو ایک انہوں نے یعنی کہ اپنی جماعت کو بھی اور پوری دنیا کو دھوکہ دیا ہے کہ اس کا نام خلیفہ وقت رکھ دیا۔ اصل میں تو یہ جماعت احمدیہ کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ جو حکم دیتا ہے وہ نیچے ماننا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ ابھی چاہیں اس کے لیے میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ یہ جو نظارت امور عامہ کے امیر ہیں، ناظر ہیں سلیم الدین صاحب، اگر یہ ابھی بادشاہ کے خلاف کوئی بات کر دیں تو بادشاہ 1 منٹ میں ان کو سائڈ پہ کر سکتا ہے۔ نہ بھی کریں، بس بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ میرے پسند کا بندہ نہیں ہے تو یہ بادشاہ سلامت اس کو فارغ کر دیں گے۔ تو یہ خلیفہ وقت کا نام دیا گیا ہے، یہ اصل میں بادشاہت ہے۔ خلیفہ وقت کی اطاعت اصل میں اس طرح ہوتی ہے کہ بچپن میں جب ہم اسلامیت پڑھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو محمد رسول اللہ کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد خلفائے راشدین آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جس طرح وہ خلفائے راشدین تھے اسی طرح یہ مسیح موعود کے خلفاء ہیں۔ جس طرح ان کا حکم ماننا، ان کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے، اسی طرح ہی ان کی بھی عزت کرنا، ان کا بھی وہی مقام ہے۔ یہ حکیم نور الدین کو حضرت ابوبکر صدیق کے درجے پہ مانتے ہیں، اور یہ جو مرزا بشیر الدین محمود ہے اس کو امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بچپن میں پڑھتے ہیں کہ مسیح موعود کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوتا ہے ساتھ، تو پھر ہمارے ذہن میں وہ برابر کا کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ یہ بالکل برابر ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ صحابہ ہیں اور اسی طرح ہیں، تو یقیناً پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، اس لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے تو یہ مسیح موعود کے صحابہ ہیں۔ تو باقی رہا یہ جو کچھ اضافہ کرتا چلو، یہ جو کہتے ہیں خلیفہ اللہ چنتا ہے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مرزا مسرور صاحب کی باری آئی خلیفہ بننے کی، تو اس وقت ایک میاں منصور نامی آدمی تھے، وہ بھی بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے کہ میں بنوں گا۔ تو جب وہ نہ بن سکے، کیونکہ یہ میاں فیملی کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ووٹنگ نہیں ہے کہ ہر قادیانی نے ووٹ دینا ہے کہ بھی ہر احمدی نے کہ جی وہ بنا دیں۔ یہ رائل فیملی ہی اس کو چنتی ہے اور یہ اس کو سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ خلافت کے حامی ہیں، اگر یہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کچھ جذبات ہیں، تو خلافت عثمانیہ کی تباہی پہ یہ مٹھائیاں تقسیم نہ کرتے۔ اور یہ ان کی خلافت ایسی ہے کہ جن کے بارے میں ان کے مرزے کے خلیفہ ہے، اس نے خود یہ بات لکھی ہے، مرزا بشیر الدین محمود نے یہ بات لکھی، مرزا طاہر احمد نے یہ بات لکھی۔ اس نے کہا کہ جو خلیفہ ہے یہ خدا بناتا ہے، اور اس نے اس میں یہ بھی بات لکھی کہ اگر بشیر الدین محمود نے اپنی ایک تقریر میں یہ بات کہی تھی، خطبہ جمعہ میں اس نے یہ بات کہی تھی، اگر میں کوئی ایسی بات کروں کہ جو خلاف اسلام ہو تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ میری اس بات کا تم رد کرو۔ وہ کہتا ہے خلیفہ خدا بناتا ہے، اور اگر میں بظاہراً کوئی اسلام کے خلاف بات کر بھی دوں تو میری یہ بھی بات درست ہے، حالانکہ اسلامی خلافت کے اندر ایسی بات نہیں۔
سیدنا عتیقہ رضی اللہ عنہ کا خطبہ پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ جب تک میں اسلام پہ چلوں، اسلامی تعلیمات پہ چلوں، تم میرا کہنا ماننا. اگر میں اسلامی تعلیمات سے انحراف کروں تو تم میرا کہنا مت ماننا. آپ خلافت راستہ دیکھ لیں، ان میں یہی اصول تھا، وہ یہ خود کہتے تھے. تو یہ ان کی خلافت کیسی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اگر خلاف اسلام بھی کام کروں تو آپ اس کو بھی ٹھیک سمجھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی کوئی تنظیم تھوڑی تعداد میں ہے، ان میں کوئی نہ کوئی ان کا صدر یا ان کی مجلس عاملہ یا ان کا انتظام نظام موجود ہے. اس میں آپ اس کو لیڈر کہہ لیں یا ان کو وہ اس کو خلیفہ کہتے ہیں تو کہہ لیں. ان سے بڑی جماعتیں پاکستان میں بھی موجود ہیں جن کا کوئی نہ کوئی ایک لیڈر ہے، جماعت اسلامی ہو یا اور تنظیمیں جو موجود ہیں. بلکہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے، ان کے ممبران احمدیوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہیں. ان کے اندر نظام بھی بہت اچھا ہے، ان میں تبلیغی جذبہ بھی بہت زیادہ ہے احمدیوں کی نسبت. اور وہ جماعت اپنے ممبران سے چندہ بھی وصول نہیں کرتی، ان پہ کوئی مالی بوجھ بھی نہیں ڈالتی. اس کے باوجود وہ لوگ جوک در جوک رائے ونڈ میں جاتے ہیں اور جا کے اپنے امیر کے انڈر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں وہ تبلیغی نظام انہوں نے چلا رکھا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کا جو ہیڈ ہے وہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ خلافت جو ہے اس کا تقدس کیا ہے. قادیانیت یہ ایک سوشل فینامینا ہے اور اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں. اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان میں رہنا بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ان کا طرز احساس کیا ہے. میں نے یہ جہاں تک قادیانی گروہ کو سمجھا ہے، وہ مرزا محمود نے ان کو آرگنائز کیا تھا گاؤں کے کلچر کی بنیاد پر. جس طرح جاگیردار اپنے رعایا کو ایک خاص ذہنی سطح پہ لے آتا ہے اور خود کو ایک خاص سطح پہ رکھتا ہے، اس کو بالکل وہی کلچر تھا کہ کمیرے نوکر چاکر کی سطح پر لوگوں کو رکھ کر خود کو ان کا جاگیردار کی سطح پر، وڈیرے کی سطح پر اس نے رکھا. اور وہاں ایک عجیب و غریب اس جماعت میں خوف اور اطاعت اس نے پیدا کی، نفسیاتی طور پر ان کو کل کر. جناب نگر کا ماحول ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہاں رہ کے یہ کہہ دینا کہ میں جماعت کو نہیں مانتا تو وہ اس کو کسی بھی ذریعے سے پھنسا کے اتنا مارتے ہیں کہ وہ بندہ بس خاموش ہو جاتا ہے کہ میں جیسا بھی ہوں میں ٹھیک ہوں. ظلم بہت کرتے ہیں. ایسا ہے جی کہ جب میرا اعلان ہوا تو مجھے ایک صاحب نے جرمنی سے فون کیا. مجھے انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں مارنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ باہر سے بیٹھے کسی بندے کو پیسے دینے ہیں اور وہ تمہیں مار دے گا. تو میں نے ان سے کہا بات یہ ہے کہ مزہ تو تب ہے کہ جماعت احمدیہ کا بندہ کوئی یہ حرکت کرے. انہوں نے کہا نہیں، جماعت اس معاملے میں ہاتھ گندے نہیں کرتی. جماعت تو کسی مسلمان کو ہی پیسے دے گی 5-10 لاکھ روپیہ اور وہ تمہیں مار دے گا. جو چناب نگر میں ہے اس میں ایسا ہے جی کہ یہ جو نظارت امورامہ ہے، نظارت اولیاء ہے، اس کے بعد جو قضا ہے ان کی سب سے بڑی عدالت، جہاں پر مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ میرے والد صاحب کو بھی بلاتے ہیں جب میں کسی پروگرام میں جاتا ہوں. شاید یہ انٹرویو سننے کے بعد وہ پھر دوبارہ بلائیں گے. تو وہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہے یہ جماعت کے خلاف بول رہا ہے. اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ان کی منتیاں سیٹ ہیں پولیس والوں کے ساتھ، ان کے ذریعے یہ بندہ اٹھواتے ہیں اور وہاں پہ اس کی چھتلوڑ کرتے ہیں. چونکہ اس بندے کے والدین جاتے ہیں جماعت کے پاس کہ حضرت وہ ہمارا بچے کو پکڑ کے لے گئے ہیں تو جماعت کچھ کرے. پھر جماعت کہتی ہے جی وہ تو بڑا گستاخ ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے تو یہ کہا. اچھا ہم کچھ کرتے ہیں. اس طرح 1-2 دن وہ بندہ تھانے رہتا ہے، اچھی اس کی مار کٹائی کرتے ہیں، پھر خود ہی جاتے ہیں، پکڑواتے بھی خود ہیں، پھر چھڑاتے بھی خود ہیں، اور والدین سے کہتے ہیں جی 50,000 روپیہ پولیس والے مانگ رہے ہیں بندہ چھوڑنے کا. وہ 50,000 اپنی جیب میں ڈالتے ہیں
बंदे पे एहसान कर दिया कि जमात ने छुड़वाया है, और बंदा जब घर जाता है तो वालिदैन से अलहदा डांट होती है, मार खाता है, तो वो फिर खामोश होकर बैठ जाता है कि यार जमात के ख़िलाफ़ पंगा नहीं लेना। ये सारा सिस्टम वहाँ पे चलता है। आम आदमी को इख्तलाफ करने का हक़ नहीं दिया जाता। इवन ऐसा होता है कि जब आप खलीफा वक़्त तक कोई बात पहुँचाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उनको बात नहीं पहुँचा सकते। अगर आप जनाब नगर में हैं, आप उनको फैक्स करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो जो खलीफा वक़्त के वहाँ पे बंदे बैठे हैं पहले उनके पास जाती है, वो फिर उस बात की तस्दीक करते हैं जनाब नगर से, क्या ये बात फ़लाँ मोहल्ले से फ़लाँ बंदे ने लिख कर भेजी है, इसका क्या करना है। फिर उनको पता चल जाता है कि हमारे ख़िलाफ़ फ़लाँ बंदा सर उठा के हमारी शिकायत कर रहा है, ठीक है, वो उस बंदे को वहीं हैंडल जनाब नगर में कर लेते हैं, और जो भी उनसे होता है वो लोग उसके साथ करते हैं। खलीफा वक़्त तक तो तकरीबन 90% बातें नहीं पहुंचती। खलीफा वक़्त को ना फ़ोन करने की इजाज़त होती है और ना ही खलीफा वक़्त ख़ुद फ़ोन सुनता है, क्योंकि अगर हज़रत उमर फ़ारूक जैसे खलीफा वक़्त हों तो फिर तो वो अपने अवाम की बात सुने, फ़िक्रमंद हों। जब इन्होंने घोड़ों पे लाखों रुपया खर्च करना है, उनके साथ मिल बैठना है, और आप यकीन करें कोई भी का जमात अहमदिया का फ़र्द ऐसा नहीं है कि जो जमात में चंदा ना देता हो। ये आज जमात जितनी अमीर है उसकी वजह यही है कि हर फ़र्द जो उनसा है वो चंदा देता है, बेशक उसके घर में खाने के लिए है या नहीं है। और आप यकीन ये भी करें कि ये जितनी अयाशियाँ हो रही हैं ये इन गरीबों के पैसों से हो रही हैं। मैं भी अपने वक़्त में बाकायदगी से चंदा दिया करता था, मगर अब पता चलता है कि ये चंदे जाते कहाँ हैं। ये ऐसा ही है जी कि खलीफा वक़्त में और आम आदमी में जो फ़ासला है वो ऐसा है कि जैसे आप सऊदी अरब चले जाएं और आप जाके वहाँ कहें कि मैंने सऊदी अरब के बादशाह को मिलना है, तो आपको पता है आप नहीं मिल सकते। इसी तरह ख़ास करके अगर आपने कोई कंप्लेन करनी है फिर तो आप बिल्कुल ही सोचना ही छोड़ दें कि आप खलीफा वक़्त के पास पहुँच जाएंगे। 10 मराहिल ऐसे आएंगे जो आपसे पूछा जाएगा आपने क्यों मिलना है, क्या बात करनी है, किस लिए मिलना है, किसने भेजा है, किसकी शिकायत लगानी है, पहले हमें बताएं कि ये बात करने वाली है कि नहीं है। जी काफ़ी गरीब लोग ऐसे हैं जो ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हैं और कर भी रहे हैं, मगर खलीफा वक़्त तक रिपोर्ट ही नहीं पहुंचती। कैसे पहुंचे? तो इसलिए जिस खिलाफत का निज़ाम यही है कि अपने चहेतों को ला के ऊपर बैठा दिया और जो असल बंदे हैं उनको दबा दिया, तो वो खिलाफत कैसी है।